بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں محترم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین، بات ایسی ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں پریشان ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ اگر زندگی کے اندر سکون چاہیے، اگر زندگی کے اندر ڈسپلن چاہیے، اگر زندگی کو بہتر طریقے سے جینا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ہر کوئی واضح جانتا ہے۔ یا آپ ہی مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ یا میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی دو کیٹیگری ہیں۔ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن کی کیٹیگری میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری وحی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بول، اللہ کے رسول کے الفاظ، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے عمل، قول اور آپ کا فعل، یہ بھی وحی ہے۔ کیونکہ جو وحی الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے اندر اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے وَمَا أَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّكَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی جو میں نے میسنجر آپ کی طرف بھیجے ہیں، جو پیغمبر میں نے آپ کی طرف بھیجے ہیں، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، مگر وہ جو اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلواتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ اور اللہ کے رسول کی واضح تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہم تک اپنے قول ہم تک پہنچائے، محدثین نے پہنچائے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ جس شخص نے اللہ کے رسول کی اتباع کری، اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزری، خواہ وہ اس کی دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو۔ دنیا کی زندگی کے اندر صبر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر اللہ کے رسول کی حدیثوں کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سوال تو سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں، دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی۔ اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا ایک طرح سے ٹارگٹ بنا لیا کہ مجھے دنیا کمانی ہے تو وہ پریشانی رہے گا، لیکن جو شخص دین اسلام کو اپنا ٹارگٹ بنایا کہ مجھے اس میں کامیابی چاہیے، تو بھلے سے اگر دنیا میں فیل بھی ہو جاتا ہے تو وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ پر ایسا نہیں ہے جو شخص دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دین میں بھی کامیابی دیتا ہے اور دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ انسان کو سکون قرآن میں ہی آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک کہ اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اب وہ سکون پانے کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت مصطفیٰ ہمیں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اگر اس اطاعت کے طریقے سے چلے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس اطاعت کے طریقے پہ نہ چلے جو ہمیں ہمارے نبی نے بتائے ہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے ہمارے فیصلوں کو لے کے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے بھیجے ہوئے طریقوں کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اب اسی کو لے کے ہمیں اپنے اوپر ڈالنا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کے ساتھ اپنے فیصلے چلا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم اگر اپنے طریقے دین اسلام میں ڈالیں یا دین اسلام کو اپنے طریقے سے چلائیں، جو مانتے ہیں مانیں گے، جو مانتے ہیں جو ماننا چاہتے ہیں وہ مانیں گے، جو ماننا نہیں چاہتے وہ نہیں مانیں گے، تو اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارا آدھا دین مانتے ہو آدھے کو چھپاتے ہو، تو یہ دین اسلام کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ ایسا مانو تو پورا مانو، نہ ماننا چاہو تو مت مانو۔ پھر دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں کہ اپنے طریقے سے چلائے کوئی بھی۔ ہاں، سکون دین اسلام میں ہے۔ جو شخص دین اسلام کو فالو کرے گا اس کے دلوں کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، لیکن جو شخص دین اسلام کو فالو نہیں کرے گا اس کے دل پھر بے چین رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے کہ مونس بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آخرت کو پرائورٹی نہیں دیتا ہے اور دنیا کو پرائورٹی دیتا ہے تو واضح ہے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن جس نے آخرت کو پرائورٹی دی وہ اس کی آخرت سنور جائے گی، بھلے اس کی دنیا میں اس کے معاملات کمزور رہے یا اس کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے کم رکھی ہو۔ لہٰذا ہم مسلمان کو چاہیے کہ اگر
کوئی شخص واقعی میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے ہر چیز کا سولوشن دیا ہے ہمیں۔ کوئی ایسی زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے زندگی کا کہ جس پر اللہ کے رسول کی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچی۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا نے ہمیں استنجا کرنے کی بھی وہ تہذیب اور تمیز سکھائی ہے جس پر یہودی ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تو تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ فخر سے بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں اس کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول واضح فرماتے ہیں، اور یہی چیز جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے کئی سال پہلے، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم سیکنڈ لاسٹ میسنجر آف اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو مانگو گے وہ ملے گا اور جو چاہو گے وہ ملے گا۔ یعنی جس چیز کی چاہت آپ کو اس دنیا کے اندر ہے، مثلا وہ چاہت کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ وہ چاہت دولت کے اوپر رکھیں تو آپ کو دولت مل جائے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ اس چیز کے لیے سیریس ہیں، اس چیز پر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کرنے والے کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس چیز میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس دنیا کی وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہمارے دین میں کوششیں کرے گا، محنت کرے گا، ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے، ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ یعنی ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو اچانک سے آ کر ہدایتیں مل جائیں۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور محنت کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت اس لحاظ سے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر مجھے اپنی مرضی کو زیرو کرنا ہو اور مجھے اپنی مرضی میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول اور عمل نقل کرنا ہو،